حبیب النبی کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وصدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل احسان ہے۔ اللہ کریم نے مجھے اور آپ سب کو اپنا پاک نام لینے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، آج مسلمان زوال پذیر کیوں ہے؟ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان جب سفر کرتا تھا، کفار آ کے ان کو عرض کرتے تھے کہ ہم آپ کے قافلے کے ساتھ جائیں گے، کیونکہ جب ہم آپ کے ساتھ سفر کریں گے ہم امن میں رہیں گے، اور مسلمان امن اور سلامتی کا نام تھا، مسلمان سکون کا نام تھا۔ آج مسلمان پر کوئی اعتماد نہیں کر رہا ہے۔ وہ کیوں؟ پہلے یہ سب کچھ تھا، آج وہ سب کچھ کیوں نہیں ہے؟ پہلے لوگ جرگوں کے لیے مدارس مساجد کا رخ کرتے تھے۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ادھر بخاری پڑھا رہے ہیں اور ادھر بخاری شریف کی حدیث پڑھا کے ادھر سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوتے، ان کے مسائل سنتے، ان کے جواب لکھے جاتے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ادھر حدیث درس قرآن ہوتا، ادھر ہزاروں لوگوں کا مجمع انتظار میں ہوتا، ہمارے مسائل ہے۔ آج وہ ساری کمزوریاں کیوں آ گئی؟ وہ اعتماد کہاں چلا گیا؟ وہ ساری چیزیں جو شخصیات میں تھی وہ ان کے اندر تقویٰ تھا، جو علم تھا اس پر عمل تھا، جو لا الہ الا اللہ پڑھا تھا وہ یقین تھا، جو محمد الرسول اللہ پڑھا تھا وہ اطاعت۔ آج مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، ان کی آنکھیں یورپ کی طرف ہے کہ وہاں ہجرت کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ مغرب جو غرور سے نکلا ہے، جو تباہی کا سبب ہے، وہاں دنیاوی چیزیں تو مل جائے گی مگر ایمان غروب ہو جائے گا، آپ کے پلے اور آپ کے ہاتھ کچھ نہیں پڑے گا۔ وہاں کے نظام کو آج بہتر نظام ہم سمجھتے ہیں، لیکن ان کی خامیاں ہم نے لے لی۔ وہ انٹرٹینمنٹ پہ گزارا کرتے تھے۔ یہ جو جتنے گیمز ہیں یہ ان کی ایجاد ہے، شطرنج ہے اور جو سب کچھ ہے، یہ انہوں نے اپنی ذاتی وقت گزارنے کے لیے ساری چیزیں نکالی تھی۔ ان چیزوں کو ہم نے لے لیا، ادھر پی ایس ایل اور دنیا جہاں کے ٹورنامنٹ، ٹیسٹ اور ون ڈے اور T20 اور سارے، ہم نے اپنے وقت کو ڈراموں پہ اور گیمز پر، لڈو، فلا فلا فلا، کیرم بورڈ، یہ ساری چیزوں پہ اپنا وقت گزارنا شروع کر دیا، اور ان لوگوں نے وقت کو قیمتی بنانا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں مادی چیزوں پہ لگا لی۔ آج اسپیس میں جاؤ، دنیا کے جہاں جس کونے میں جاؤ، آپ اس کی بنائی ہوئی چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ سر کے ناخن، پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک، ہم تمام چیزوں میں غیروں کے محتاج ہیں، ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں۔ جبکہ یہ ساری ایجادات ہماری ہے۔ علم طب کے بانی ذکر ابن رازی ہے، اور بڑی بڑی ہمارے درسگاہیں تھی۔ یہ ساری ترقیات جو آپ کو نظر آتی ہے بظاہر، اس سب کے تحقیق کر لو، اس کی ابتدا مسلمانوں نے کیا۔ ایک وقت تھا مسلمان محنتی تھا، آج مسلمان نقل کے لیے بیٹھ گیا۔ جن کے پاس اصل ہے وہ نقل کے لیے بیٹھ گیا، اور جن کے پاس نقل ہے وہ ہماری اصل لے گیا۔
مسلمان کے پاس آج کچھ بھی نہیں رہا، نام کا مسلمان رہا، نہ اخلاقی نظام ہے، نہ معاشی نظام ہے، نہ نظریاتی سوچ ہے ہمارے پاس، اپنے نہ ہماری ثقافتی تہذیب رہی، نہ حجرے رہے، نہ تمدن رہے، نہ زبانی رہی، ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں رہا۔ مصنوعات کے نام پہ ہمیں لوٹا گیا، برگر یہ ساری چیزیں ہمیں دے دی گئی، چیزز کے نام پر چیز جو ہے پیزا کے اندر چیزوں میں ڈال کے سور کی چربی ہمیں کھلایا جا رہا ہے، مختلف کیمیکل، مختلف بازاروں سے تیار شدہ خوراک لے کر جب آپ وہ کھائیں گے اس ساروں میں ملاوٹی چیز حرام چیزیں ہوگی، جب آپ کا وجود حرام سے بنے گا وہ شکوک و شبہات کا سبب بنے گا، اور اس کی سب سے بڑی نقصان یہ ہے کہ یہ وجود پہ عبادات کا قائل نہیں ہوگا، نہ معاملات کا قائل ہوگا۔ ایک وقت آئے گا حرام اس حد تک بڑھ جائیں گے کہ آپ خدا کی ذات کے منکر ہو جائیں گے۔ شیطان جو ہے، دجال جب آئے گا، دجال سے پہلے یہ حالات ہے کہ آپ کو کھانے کے ذریعے آپ کی سوچ کو، آپ کی ذات کو سب کچھ بگاڑ دیں گے، آپ کو معاشی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے ساری چیزوں کو غیروں کا غلام بنا دیں گے۔ ایک وقت آئے گا مصنوعی بارشیں جس کے انتظار میں آپ بیٹھے رہیں گے، بارشیں برسائی جائے گی، ساری چیزیں ان کی مرضی سے ہوں گی، سیارے ان کے کنٹرول میں ہوں گے۔ آج وائی فائی بند ہوتے ہی آپ کا سارا نظام بند ہو جاتا ہے۔ یورپ میں صرف تھوڑا سا مسئلہ آیا، ایم ایس آفس، ایم ایکسل جو ہے تھوڑا سا ونڈو میں فرق آیا، کئی ہزار جہاز رک گئے۔ آج ہم مالی سسٹم کے ساتھ اتنے جڑ گئے کہ ہماری ساری زندگی رک گئی۔ ایک وقت آئے گا یہ ہماری ساری کتابیں موبائل میں آ جائے گی اور سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہوگا، جس کو ہم بخاری سمجھ رہے ہوں گے، نام بخاری ہوگا، کام سارے ان کے ہوں گے۔ وہ ہمیں کیپسول میں زہر دے رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ انبیاء علیہ السلام کے نام پہ ڈرامے بنائے گئے، ان میں عورتوں کو لایا گیا، نبی عورت سے بات کر رہا ہے، اور ہماری تاریخ کو ایسے ڈرامے، عبدالحمید ثانی، عبدالحمید اول، آپ جانتے کیا ہے کہ وہ کون لوگ تھے؟ بہت بڑے لوگ گزرے ہیں، بہت بڑے لوگ گزرے ہیں، اتنے بڑے لوگ گزرے کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بلب جب پہلی دفعہ ایجاد ہوا، پہلی دفعہ جب بلب ایجاد ہوا، روشنی ہو گئی، ترکی میں آ گئی، تو عبدالحمید نے کہا یہ بلب اس وقت تک یہاں نہیں لگے گا جب تک یہ بلب مدینے میں نہ جلے۔ تو اس کے لیے اس عبدالحمید نے ترکی میں سب سے پہلے اس کو نہیں لگایا، سب سے پہلے انہوں نے جا کے ترکی مدینہ منورہ میں بجلی کا سارا انتظام کر کے پھر یہ بلب پہلے ادھر لگایا گیا۔ اتنے بڑے عاشق، کہتے یہ روشنی ہمارے گھر میں نہیں ہونی چاہیے۔ ان کو کیا کیا ڈراموں میں بتایا جا رہا ہے۔ ہمیں ہمارے دماغ کے ساتھ چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک تحقیق نہیں ہوئی ہے۔ جتنے چائلڈ سائیکیٹرسٹ ہیں، معصومانوں کے، بچوں کے دماغی مریض، امراض، آپ جا کے اس ڈاکٹر پہ رش ہیں، ان سے پوچھیں بچوں کو کیوں لائے جا رہے ہیں؟ جی یہ بولتے نہیں ہیں۔ کیا کہتے 3 سال کی عمر ہے، بولتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں بولتے؟ جی وہ اس لیے نہیں بولتے کہ 2 سال کی عمر میں، 1.5 سال کی عمر میں موبائل ان کو پکڑایا، بچہ جو ہے یوٹیوب دیکھ رہا ہے، مختلف زبانیں دیکھ رہا ہے، بیچارے ماما بابا کے آگے کچھ بولتا ہی نہیں ہے۔ وہ کیا سیکھے؟ جو سیکھنے کے دن ہے آپ نے تو ان کو کنفیوز کر دیا، ذہنی برباد کر دیا، کبھی اردو کی کارٹون، کبھی انگلش کی بات، کبھی کون سی زبان، کبھی کون سی زبان، اور بیچارہ کیا کرے؟ اب اس 10 سال میں سب سے زیادہ کم بولنے والے بچے جو ہے وہ سن بھی سکتے ہیں، وہ بول بھی سکتے ہیں، وہ بچے سن بھی سکتے ہیں لیکن وہ بولنے کے قابل نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو موبائل نے برباد کر دیا۔ ہمارے پاس جتنے بچے لا رہے جی یہ بول نہیں سکتا، وہ بیچارہ بول سکتا ہے لیکن کون سی زبان بولے؟ پہلے گھر میں ہند کو پشتو ہوتی تھی،
اردو ہوتی تھی، ماں باپ وہی بولتے تھے، ایک وقت میں ٹی وی لگتا تھا، اس وقت وہ بچہ دیکھتا تھا، بقایا بند رہتا تھا، تو بچہ جو ماں باپ بولتے وہ جلدی سیکھ لیتا، بولنا شروع کر دیتا۔ آج بچے ماں باپ کو بھی دیکھ رہے، وہ کیا بول رہے ہیں، باپ کے ہاتھ میں بھی ہے، ماں کے ہاتھ میں بھی ہے، وہ بیچارہ یوٹیوب پر اتنا کنفیوز ہے، وہ کیا سیکھے، کون سی زبان سیکھے؟ تو چھوٹوں سے لے کر سفید ریش تک ہمیں برباد کر دیا گیا۔ ہمارے بڑے جو ہے سفید ریش ہے، خبریں دیکھ رہے ہیں۔ آج کل کی عورتیں خبر سنانے کے لیے جب آتی ہے بیچاری کو، براڈ کاسٹنگ والی جو ہوتی ہے، جو خبریں سنائی جا رہی ہے، عموماً عورتوں کو لایا جاتا ہے اور ان کو لباس ٹی وی فراہم کرتی ہے، ان کی جو مرضی ہوگی وہی لباس آپ کو پہنائیں گے، تب تنخواہ ملے گی۔ معاشی پالیسی، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، بیٹیاں، مرد سب اسی کگار پر پہنچ گئے کہ پیسے کے بغیر یہ ملک، یہ نظام نہیں چل سکتا۔ ہم کا ملک کا وزیر اعظم کہتے ہیں جب پیسے نہیں ہوں گے یہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ فرعون بھی یہی کہتا تھا، ہمارے پاس وسائل ہوں گے تو مسائل ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس نہ وسائل ہے، میرے پاس کوئی وسائل نہیں۔ دیکھ اللہ نے اس فقیر کو کامیاب کیا کیونکہ ان کا یقین اللہ کی ذات پہ تھا، وسائل پہ نہیں تھا۔ ابو جہل کو اللہ نے اس لیے ناکام کیا، 1000 بدماشوں کے ساتھ آیا، اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیا۔ کیوں؟ جو سامنے فقیر تھا ان کا یقین اللہ کی ذات پہ تھا۔ آج ہمارے ساتھ اس لیے ہماری بیٹیاں گھروں سے نکل پڑی کہ بھئی کامیابی کی چیز دولت ہے، میرے پاس نوکری نہیں کریں گے، شوہر بھی نوکری کر رہا ہے، بیوی بھی نوکری کر رہا ہے، یہ بات دماغ میں گھس گیا، جب بیوی نہیں کمائے گی تو ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی۔ ہمارے ملک میں پرانے زمانے میں ہماری عورتیں اتنی کم تھی کام کرنے والی، لیکن ہمارے گھروں میں سکون اور خوشحالی تھی۔ جب سے عورت باہر نکل گئی، کمانے لگ پڑی، گھر کا سکون برباد ہو گیا۔ جس کو گھر میں رہنے کے لیے اندر کمروں میں رکھنے کا حکم تھا، ہم نے اس کو باہر کی زینت بنا دیا۔ وہ باہر جاتی ہے، پھرتی ہے، مردوں کے ہر کام کرتی ہے، سارے معاشرے کی نگاہیں اس کو گھورتی رہتی ہے، جن کے وجود پر یہ سب مردوں کی گندی نظریں پڑتی ہے، اس کی وجہ سے وہ لعنت کی مستحق ہوتی ہے۔ جب وہ لعنت برستی ہے، وہ گھر لوٹتی ہے، ہزاروں بیماریاں، پریشانیاں ساتھ لے کر آتی ہے۔ یہ سارے مسائل کا آج ہم شکار ہیں، جو میں نے آپ کو چن چن کے بتا دی، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب ہم آج سے 30 سال پہلے چلے جاتے تھے، پہلے گھر میں ایک آدمی کماتا تھا، سارے گھر والے کھاتے تھے، ایک باپ 7 5 بچوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں اولاد کو پالتے تھے، 5 6 نکمے بھائی بھی ہوتے تھے، ان کو بھی کھلاتے تھے۔ اس زمانے میں وسائل کم تھے اور مسائل بھی کم تھے، ضرورت کی زندگی تھی، بہت سی بہترین چیز غریبوں کے لیے سائیکل تھی، جس سے سب ایکسرسائز ہو جاتا تھا، کماتے تھے، صحت مند تھے، ڈاکٹروں پہ رش نہیں تھی۔ آج موٹر سائیکل آ گئی، موٹر آ گئے، وسائل آ گئے، مگر جا کے اسپتالوں میں رش دیکھیں، بیماریوں کے انبار لگ گئے۔ اس کی 2 وجہ ہیں، یہ غلط یقین، دل پر سکون نہیں ہے، پمپنگ صحیح نہیں ہو رہی ہے، دل صحیح کام نہیں کر رہا ہے، زیادہ سوچنے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے بھئی دماغ کمزور ہوتا ہے، نہیں بھئی، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں من اتى اللہ بقلب سلیم، سلامتی والا دل دیتا ہوں۔ کیا دیتا ہوں؟ کہیں لکھا ہوا ہے سلامتی والا دماغ دیتا ہوں؟ کہیں لکھا ہے؟ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے میں سلامتی والا دل دیتا ہوں، فرمایا وہ زیادہ پڑے گا نہیں، سوچے گا نہیں۔ جب آپ کو پتہ ہے مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، اللہ ہے، سارے مسائل اور سب کچھ، سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ کون چلا رہا ہے؟ جو اللہ چلا رہا ہے، سارا نظام، حکومت، سلطنت، بادشاہت سب کچھ اس کی ہے۔ میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہماری دنیا کے جتنے سارے خزانے وہ کس کے ہیں؟ کس کے ہیں؟ تو اللہ جب ہمارا ہوا، سارے خزانے ہمارے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟
نوکری کم ہوگی، نوکری نہیں ہوگی، پیسے کم ہوں گے، اللہ راضی ہوگا، مسائل وسائل نہیں بھیجیں گے، مسئلے نہیں بھیجیں گے۔ آج ڈاکٹر بیمار ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس 30,000 ہے، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اتنے ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں، سارے پیسے ادھر چلے جاتے ہیں۔ ایک بچہ بیمار ہوتا، پہلے بخار ہوتا تھا، ایک پیناڈال کھاتے تھے، ایسپرین ایک چھوٹی گولیاں ہوتی تھی، پانی میں ملا کے پی کے سارے صحت مند ہو جاتے تھے۔ آج ایسے بخار نکلا ہے کہ 7 دن بخار ٹوٹ نہیں رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ مچھر اتنے زہریلے کیوں ہو گئے؟ صفائی نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس دن بھی میں نے کسی کے ساتھ بیٹھا تھا، یہ ڈینگی جو وائرس ہے، یہ جنم کہاں سے لیتا ہے بھائی؟ آس پاس جب ٹائر پڑے ہو اور درخت ہو اور پودے ہو اور اس میں پانی ہر وقت جمع رہے اور صفائی آپ نہ کرے، اس میں جو مچھر بیٹھتا ہے، اس سے جو جراثیم لے لیتا ہے، اس سے ڈینگی پیدا ہو جاتا ہے۔ مطلب ہے کہ آپ کے آس پاس اتنی گندگی ہے، آپ صفائی نہیں کر رہے ہیں، مچھر بھی زہریلے ہو گئے۔ آج مجھ سے کسی نے کہا میرے پاس دولت ہے، حسن ہے، میں نے کہا کوئی کمال نہیں ہے۔ کیا آپ بھی کہیں گے پاگل ہے؟ پاگل ہے؟ آپ دولت سے قسمت لے سکتے ہیں، تقدیر لے سکتے ہیں، خوشی لے سکتے ہیں، سکون لے سکتے ہیں، اطمینان لے سکتے ہیں؟ ورنہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہوگا کہ بھائی آپ کو سکون چاہیے، آپ کے پاس دولت ہونی چاہیے، پھر تو غریب سارے غرق ہوئے۔ دنیا میں 55% آبادی ایسی ہے جن کا اپنا گھر نہیں ہے رات کو سونے کے لیے۔ کتنے؟ 55% انسان دنیا میں جن کو اپنا گھر نہیں ہے، پرائی جگہ سوتے ہیں رات کو سونے کے لیے۔ اب جن کے پاس یہاں رات کو سونے کے لیے گھر ہے وہ 45% ہے، تو سارے تو الحمدللہ، کم از کم سونے کے لیے کمرہ تو ہے نا، ایک چھت ہے۔ اللہ نے ہمیں بہت سی چیزیں دی ہے، لیکن ہماری زبان میں شکر نہیں ہے۔ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، کیوں ہم خود سے آگے کے دیکھتے ہیں؟ بھائی فلاں نے گاڑی لے لی، میرے پاس تو نہیں ہے، آؤ کر یار کامیاب شو۔ جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں، یار میرا کزن بہت کامیاب ہو گیا، بھائی کیا کیسے کامیابی مل گئی؟ فلسطین 1940 سے پہلے، 50 سے پہلے فلسطین کے بارے میں کیا کہا جاتا تھا؟ فلسطین کی ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی، جتنے بوڑھے لوگ موجود ہیں، سارے حافظ قرآن ہیں۔ وہاں سکول نہیں تھا، ابتدا میں بچے کو بولنا جیسے ہی بولنے پہ آتا تھا، مدرسے جاتا تھا، ڈائریکٹ حافظ 2 سال میں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ حافظ فلسطین میں، خوشحال اور پرسکون زندگی۔ قرآن کو چھوڑا کیا حالت ہو گئی، امتحان آ گیا۔ تو بھائی ہر چیز کی بیک گراؤنڈ میں چلا جانا چاہیے، ہر چیز کی پہلو دیکھیں۔ آج مسلمان کی ناکامی کی وجہ اپنے اکابر کی طرز زندگی ہم نے بلا دی۔ وہ کامیاب لوگ تھے، کیا تھے؟ وہ خود کو یہاں مسافر سمجھتے تھے، ساری ضرورتیں۔ صحابہ کرام غریب نہیں تھے، کیا صحابہ کرام غریب نہیں تھے؟ یہ بات ذہن نشین کرو، نبی غریب نہیں ہوتا، فقیر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ فقیر اور غریب میں فرق ہے۔ کیا؟ فقیر اور غریب میں فرق ہوتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ فقیر ہے، بھائی فقیر کیوں ہے؟ ہم جب چھوٹے تھے گلیوں میں ملنگ پھرتے تھے، کہتے تھا ڈھیر مالدار ہے یار، بے دروازوں تو ولی جی۔ انہوں نے دنیا کو ترک کیا تھا، وسائل کے ہوتے ہوئے انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا تھا۔ صحابہ کرام کے پاس سونا تھا، ہیرے تھے، جواہرات تھا، سب کچھ تھا، کہتے اس کو لوگوں کو تقسیم کرو یار۔ عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ایران فتح ہوا، شام فتح ہوا، بیٹھے ہوئے، عشاء کا وقت ہے، نماز پڑھی گئی، لا کے سونا ڈالتے گئے، اتنا ڈالا کہ مشورہ کرنے بیٹھ گئے، سونے کے ڈھیر لگے ہوئے، ایک دوسرا نظر نہیں آ رہا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟
بھائی وہ بھی تو امیر المومنین تھا، وہ بھی تو سارے وسائل لے سکتا تھا، وہ بھی تو کارپیٹ اور یہ ساری قالین اور سب کچھ لے سکتا تھا۔ ایران کے بادشاہ کے جو تکیے تھے، ان کے آگے جو تکیے کے پاس جو لٹکے ہوتے ہیں وہ بھی سونے کے تھے، پردوں کے آگے لٹکے ہوئے جو خوبصورت خوبصورت پھول تھے وہ بھی سونے کے تھے۔ اور یہ سارے عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں آئے۔ عمر نے کیا کہا؟ سب سے پہلے یہ کہا، یار ایسا کرو، جتنے لوگ قرضدار ہیں ان کے قرض ادا کرو، جتنے نوجوان ہیں سب کی نکاحیں کرو۔ ہو گیا جی۔ اب پہاڑوں میں پرندے ہوں گے، وہ بھوکے ہوں گے، گندم لے لو وہاں ڈال لو۔ کہتے ہو گیا ہے۔ کہتے کوئی یہودی جو ہے کسی کے اوپر قرضہ ہوگا وہ دے دو۔ کہتے دے دیا۔ کہتے جزیہ جو نہیں دے سکتا اس کو دے دو۔ کہتے ہو گیا۔ تو عمر آگے کیا کہنے لگا، اوہ یہ مصیبت کب ختم ہوگی؟ وہ مال کو مصیبت کہنے والے تھے، کہتے ہمیں نیند نہیں آتی، یہ کب ختم ہوگی؟ اور آج ہم کیا کہتے ہیں، 1 لاکھ ہے یار، یہ 2 لاکھ کیسے ہو جائیں، ہم کہاں انویسٹ کریں، اس کا منافع کیسے آئے؟ وہ ہمیں ذہنی بیمار کر دیتا ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے بٹن والے موبائل تھے، آج سے 10 15 سال 20 سال پہلے بٹن والے موبائل تھے، آدمی سے گرتا تھا، عرب سے ٹٹر پٹر بیٹری بتی ہوا تھا، واپس کمراٹ آج جب موبائل گرتا ہے، کاش پاؤں ٹوٹ جائے اسکرین نہ ٹوٹے۔ آج دل لگ گئے، کیا دل لگ گئے، کسی کے لڑکی پہ لگ گئے، کسی کے لڑکے پہ لگ گئے، پچائی جڑا گانو لگے، دل لگ گئے۔ ہاں، اور دل لگی پہ گانے بھی آ گئے کہ نہیں؟ دل لگ گیا۔ ٹماٹروں کے غلاق ہو، پیازوں کے غلاق ہو، جنہیں تپیزی لوڑو دونوں بھی دلوا چلو بیگال بگپ لگو ہس گپا لگو تبصرہ یاسین ہو زبا تبارہ کر لیجیے۔ شادی ہوئی نہیں، وہ بھی کہہ رہی ہے چلو یہ ٹائم پاس صحیح، یہ بھی کہہ رہے چلو تو بھی ٹائم پاس۔ یورپ کے اندر پاکستان سے جتنے لوگ باہر گئے ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ پاکستان سے جتنے نوجوان یورپ گئے ہیں، چوری کے راستے جہاں راستے، خدا کی قسم اس سے پوچھو، اس کو پورے خاندان کا پتہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہاں ان سے کوئی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ان کے پاس تو ساری چیزیں یار، بلڈنگ ہے، وسائل ہے، سب کچھ ہے، تو پھر سکون کیوں نہیں ہے ان کے پاس؟ خوشیاں نہیں ہیں۔ وہ پاکستان آتے ہیں نا، آپ لوگ سب کو گلے لگاتے ہیں، روتے ہیں، تڑپتے ہیں، یار آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ وہاں نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ ماما کی بیٹی کی شادی ہے، 7 دن ایوے ہی نکل گئے۔ میرے کزن کی شادی ہے، 3 دن 4 دن بارات، مائیاں تھے، فلاں 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 فلاں، شادی کے بعد بھی 7 دن آؤ جاؤ، رشتے ہیں، ساری چیزیں ان کے پاس کدھر ہے یار؟ ان کا تو بھائی کا بھی پتہ نہیں ہوتا، ماں سے پوچھ رہے ہوتے ہمارا باپ کون ہے۔ کم از کم یہاں یہ چیزیں تو خالص ہے نا۔ کیا کیا اب موبائل نے وہ بھی گندا کر دیا۔ وائی فائی جب پچھلے دنوں نیٹ بند تھا نا، سارے لوگ کمرے سے نکل آئے تھے، اب تو بابا جیسے لگتے ہیں۔ ہمیں بیمار کر دیا یار ان ساری چیزوں نے، ذہنی بیمار ہو گئے، موبائل کے ساتھ ایسے جڑ گئے، جیسے ہی سلام پھیرو نماز پڑھو، مسجد میں پہلے تسبیح نکلتی تھی، اب موبائل نکلتی ہے۔ ہر ایک کو کسی کا انتظار ہوتا ہے، کسی نہ کسی کا کاش ہمیں اللہ کی بھی اتنی عادت لگ جائے، ہم ذکر کے بغیر رہ نہ سکے، ہم نماز کے بغیر رہ نہ سکے۔ وتر کی 3 رکعتیں کتنی رات کے 3 پہر ہیں۔ جو لوگ عشاء کی نماز پڑھیں گے، وتر پڑھیں گے، اس کو سکون سے نیند آئے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آج ہم عشاء کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، سکون نہیں ملتا۔
میرے پاس اتنے لوگ آتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں عشاء کی نماز پڑھی؟ کہتا نہیں۔ میں کہتا ہوں پڑھ کے دیکھ لو، جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا آزما لو۔ ہمارے ساتھ آج سب کچھ یہی ہو رہا ہے، اعمال نہ کرنے وجہ سے ہم برباد ہو گئے، گناہوں میں، مصنوعی چیزیں میں مبتلا ہوئے۔ ٹائم پاس کے لیے ہمارے پاس کیا آیا؟ فیس بک۔ کیا آیا؟ ہم جب چھوٹے تھے، بزرگ، سارے بزرگ علماء بڑے بڑے کہا کرتے تھے اخبار نہیں پڑھنا۔ میں نے کہا حضرت کیوں؟ ایک بزرگ تھے ادھر، میں نے کہا اخبار میں کیا ہے؟ فرمایا بھائی 4 گناہ ہیں۔ میں نے کہا جی کیسے؟ کہتے سب سے پہلے اس میں تصویریں ہیں۔ کیا ہے؟ اب پورے گھر میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں تصویر نہ ہو؟ صابن پہ جاؤ تصویر، پیناڈال شربت پہ تصویر، دوائیوں پہ تصویر، صابن پہ تصویر، شیمپو پہ تصویر، شیو کی تصویر، ہر جگہ تصویر ہی تصویر، اور کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایک دوسرا فرمانے لگے اس میں غیبت ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا آج کل فیس بک میں غیبت نہیں ہے کہ نہیں؟ بہتان ہے، کہتے ہیں اپنی طرف سے لوگوں پر الزام لگانا۔ فیس بک میں الزامات ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں؟ فیس بک میں ویڈیو ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ بے حیائی ہے کہ نہیں؟ وقت ضائع کرنا ہے کہ نہیں؟ یہ ساری برائی آج فیس بک میں آئی، لیکن کوئی فیس بک کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ انسٹاگرام تو اس سے بھی برا ہے، ٹک ٹاک تو اس سے بھی برا ہے۔ کیوں؟ کسی کی ویڈیو ہے، بچی ناچ رہی ہے، آپ دیکھ رہی ہے، آپ تو کہہ رہے میں مزے لے رہا ہوں، آپ مزے نہیں لے رہے۔ آپ کی ایک مرتبہ دیکھنے سے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں، اگلی دفعہ وہ اس سے بھی گندی ویڈیو بنائے گی تاکہ زیادہ لوگ دیکھیں، زیادہ پیسے آئے۔ جتنا جتنا آپ ویڈیو دیکھتے جائیں گے وہ ننگی ہوتی جائے گی۔ ہمارا معاشرہ ننگا ہو رہا ہے پیسوں کی خاطر۔ ہم نے خود کو موبائل سے جوڑ دیا اور یہی ہماری تباہی ہے کہ نہیں؟ برباد ہو گئے، ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ سلو زہر ہمیں دے دیا گیا۔ ہمارے بچے محفوظ نہیں، ہماری بیویاں محفوظ نہیں، ہمارے گھر والے محفوظ نہیں، ہمارے مرد محفوظ نہیں، ہمارے بوڑھے محفوظ نہیں، سارے ہم برباد ہو گئے۔ اپنی بیویوں کو ٹائم نہیں دیں گے، وہ اپنی موبائل پہ سہیلیاں پالے گی، وہ کہیں گے چلو مردوں کے ساتھ بھی بات نہیں کرتی، میرا شوہر مجھے ٹائم نہیں دیتا، شوہر ٹائم نہیں دیتا، وہ کزن سے بات کرے گی، اگلے دن کزن کے شوہر سے بات کرے گی، ہوتے ہوتے ہماری بیویاں ہمارے پاس رہے گی، بستر پر ہمارے ہوں گی، مگر باتیں کسی اور کے ساتھ کرتی ہوں۔ انگریزوں نے یہی کیا، وہ برباد اس لیے ہوئے، ان کے پاس بلڈنگ آئی، وسائل آئے، گاڑی آیا، سارا کچھ آ گیا، لیکن ان کے گھر سارے برباد ہو گئے۔ اپنی بیویوں کو ٹائم نہیں دے رہے، بیویاں نکل گئی کسی اور کو ٹائم دینے کے لیے، یہ کسی اور کو ٹائم دینے، پورا محلہ جو ہے آپس میں برباد ہو گیا۔ یہ بڑے بڑے عذاب جو آ رہے ہیں، سونامی، فلاں ہر سال سمندر پھٹ رہا ہے، بادل گرج رہے ہیں، یہ سیلابی ریلے جو آ رہے ہیں، یہ سارے اللہ کے عذاب ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ موسمیاتی تبدیلی ہے، یہ ابھی نومبر شروع ہو گیا، ہمارے پنکھے بند نہیں ہو رہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ سب لوگ ذہنی مریض بن رہے ہیں، نہ گرمی ہے نہ سردی ہے، پنکھا لگاؤ سردی لگتی ہے، بند کرو گرمی لگتی ہے، آپ کے وجود کا ٹمپریچر بحال نہیں رہتا، آپ نفسیاتی بیمار ہو جائیں گے۔ 10 منٹ بعد کھانا کھائیں گے، آپ کہیں گے میرا بی پی ہائی ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ باڈی کا ٹمپریچر صحیح نہیں ہے۔ سردیوں میں تو یہ ہوتا ہے بھائی باہر سردی ہے تو کوٹ پہنیے، چلو ہو گیا۔ اب تو ہم ہجڑا قسم کا موسم ہے، یہ سارے اللہ کی تباہی کی، یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ ہے۔ ہر مرد سے پوچھو، کہتے گھر میں دل تنگ ہے، بیوی اچھی نہیں لگتی، دماغ پہ بوجھ ہے، گھر میں گھستا ہوں بیوی اچھی نہیں لگتی۔ اللہ نے انفرادی سکون لے لیا، ہر فرد کو انفرادی ذہنی بیمار بنا دیا۔ 60 سال کی عورت ہے،
بغیر گولیوں کی نہیں سو سکتے. سکون نہیں. بڑے ہیں، سفید ریش ہے، سکون نہیں ہے. کیوں؟ سفید داڑھی کے ساتھ موبائل پہ بد نظری ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے، سکون کہاں آئے گا؟ پہلے داڑھی سفید ہو جاتی، تسبیح ہوتی، نمازیں ہوتی، رونا دھونا شروع ہو جاتا کہ بھئی اللہ سے ملنے کا وقت آ گیا، تمہارے پاس تو کچھ نہیں، رونا دھونا. اللہ اس سفید داڑھی کو رونے دھونے کی مغفرت کرا دیتے. اب تو داڑھی بھی سفید ہے اور گندی گندی فلمیں. اتنی ہماری انگلیوں میں طاقت نہیں ہے کہ ایک ویڈیو گندی آ جائے اور ہم ایسے کریں. اتنا بھی ایمان نہیں ہے. یہ حالت ہو گئی ہماری. بھائی تصوف کا مطلب کیا ہے؟ پیری مریدی کا جن بوتل سے نکالنا، ہوا میں پکڑنا، یہ سارے کام یہ پیروں کا کام نہیں ہے. پیر و مرشد کا کام ہے تجھے غم لگا دینا کہ تو کیا کر رہا ہے، کدھر جا رہا ہے. تیری عقل پہ پردے پڑ گئے تو کیا کر رہا ہے. یہ شیخ کا کام ہوتا ہے. شیخ کا ایک کام نہیں ہوتا بھائی تیرے معاملات درست کرے، تیرے کاروبار چلے. یہ شیخ کا کام نہیں ہے، وہ فراڈیوں کا کام ہے، اس کے پاس چلے گا. میرے کاروبار چل پڑے. شیخ کوئی خدا نہیں ہے، بندہ ہے بھائی. وہ تمہیں طریقہ بتا سکتا ہے، ذکر بتا سکتا ہے، تجھے رب کے دروازے پہ کڑا کر سکتا ہے. تو استغفار پڑھے، توبہ پڑھے، رب کو راضی کرے، سارے معاملات درست ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ جب آپ اللہ کے ساتھ صلح کرو تو معاملات سیدھے ہوں گے کہ غلط ہوں گے؟ جب اللہ راضی ہوگا کیا وہ پتھر برسائیں گے؟ سب سے پہلے اللہ فرما رہے جو مجھے راضی کر لے پہلے انعام کیا دے دیتا ہوں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس کو بے غم کر دیتا ہوں، اس کو بے فکر بنا دیتا. ہمارے نوجوان چند دن ذکر کرتے، دل پہ اطمینان آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، خوش آ جاتا ہے، سنبھال نہیں سکتا، کڑک گناہوں میں لگ جاتا ہے. تھوڑا سا بے غم ہو جائے بس. مجھ سے لڑکے کہتے بار بار گناہ ہو رہا ہے، سنبھالنا نہیں آتا. کیا نہیں آتا؟ بھئی اللہ کی محبت سنبھالنا اصل ہے. ٹیر میں ہوا ڈالو اور سوراخ بھی ہو، ہوا رہ سکتی ہے؟ سب سے پہلے ٹیوب کے سارے سوراخ بند کر لو. آج ہماری آنکھیں غلط استعمال کر رہی ہے، کان غلط استعمال، زبان پہ ذکر بھی ہو رہا ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے، مگر کان غلط استعمال ہو رہے ہیں، گانے سنے جا رہے، آنکھیں غلط دیکھ رہی ہے. اس سے سارا نور نکل رہا ہے، اطمینان نہیں رہتا، سکون نہیں ملتا. اللہ کی محبت ایسے برس رہی ہے، لینے والا کوئی نہیں ہے. تھوڑا سا سنجیدہ ہو جاؤ، اللہ کے ولی ہو جاؤ گے. فتنے کے زمانے میں اللہ کی محبت مفت ملے گی، بس تھوڑا سا آنکھیں بند کر لو. ہاں بھائی ماضی میں اتنے گناہ نہیں تھے، اللہ کو راضی کرنا بھی مشکل تھا. اب فتنے زیادہ ہے، صرف آنکھیں بند کر لو، اللہ مل جائے گا. اب ایمان کی حلاوت اندر دیکھ لو. آج بظاہر مسلمان ہے مگر ایمان سے کھوکھلا ہے. اتنے گناہ کر چکے ہیں، ایمان بالکل آخری کنارے پہ کھڑا ہے. اس لیے بھائی سارے نیت کرو، اللہ کو راضی کریں گے نہیں انشاءاللہ. بھائی تقویٰ بڑی دولت ہے. اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین. قرآن کریم کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے. کس کے لیے؟ ہاں بھائی قرآن اللہ بولتا کس کے ساتھ ہے؟ متقیوں کے ساتھ. نماز پہ اس کی رحمت برسے گی جو متقی ہوگا. سکون اطمینان اس کو ملے گا جو متقی ہوگا. اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی جو متقی ہوگا. اس لیے بھائی سارے لوگ نیت کریں، تقوی اختیار کریں گے نہیں انشاءاللہ. سارے نیت کریں، بدلیں گے نہیں انشاءاللہ. اس لیے سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جو زبان کو کنٹرول کر یا 70 بیماریاں اس کے اندر ہے. ایک دن ذکر کیا، اچھا خواب آیا، کسی کو سنایا، چس گیا. راز سنبھالنے سیکھو. کیا سیکھو؟ ہاں کامیاب ہو جاؤ گے. جو راز رکھ سکتا ہے وہ مومن ہے. ہم 2 دن ذکر کرتے ہیں، تھوڑی سی اچھی خواب آئی، پورے ملک میں ڈنڈورا پیٹے، میں بڑا خوش ہوں، میں بڑا خوش. صحابہ کرام صبح کی نماز میں آتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں. فرمایا کیا دیکھا؟ ساری رات جنت کی سیر کی. اور وہ ایک نہیں تھی، وہ روزانہ رات جنتوں کی سیر کرتے. یاد رکھو جو مخلصین ہوتے ہیں اس کو اللہ شہرت دیتے. کیا دیتے؟ کیا؟ اخلاص خود شہرت ہے.
کہیں سونا دکھ جائے لوگ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ اٹھاتے ہیں کہ نہیں؟ اور پتھر جو لوگ کہتے ہیں میں مشہور ہو جاؤں، اس کی قیمت پتھر کی ہے، اس کو کوئی نہیں لے گا. اور جو کہے کہ میں اللہ بس راضی ہو جائے اور کچھ نہیں چاہیے، یہ سونا بن جاتا ہے، اس کو کوئی چھوڑے گا نہیں. وہ نہ چاہتے ہوئے مشہور ہو جائے گا. شہرت بڑی آسان چیز ہے، اللہ کو اپنا دوست بنا لو، مشہور ہو جاؤ گے. ہاں بھائی، بڑا آسان کام ہے. اور لوگ اس شہرت کو کس چیز میں ڈھونڈتے ہیں؟ کپڑے اتار کے بے حیائی میں. میری تقریر یوٹیوب پہ ڈالو، لوگ مجھے سنیں، میں سب کو سنانا چاہتا ہوں. بیڑا کر خود اپنے دل کو سنا لو. اجتماعی نیکی تو بڑا آسان ہے. ابھی اجتماع ہے، اللہ قبول کرے. اجتماع ہے نا ریبڈ میں، لاکھوں لوگ آئیں گے کہ نہیں؟ آئیں گے کہ نہیں؟ آپ کو کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا جو نماز نہ پڑھتا ہو. وہاں تو فاسق فاجر زانی بدکار بھی نماز پڑھتا ہے. کمال کب ہے؟ جب انفرادی ہوں گے، اکیلے ہوں گے، گناہ کا موقع ملے گا، گناہ چھوڑ دو. کمال یہی ہے. جب آپ اکیلے میں خود کو بچا سکو، آپ مومن ہیں. اجتماعی نیکی تو بڑا آسان ہے. حج میں فاسق فاجر زانی کو بھی بھیج دے، وہ بھی جا کے شیطان کو مار کے آئے گا، وہ بھی عرفات جائے گا. کیونکہ 50 لاکھ لوگ ایک طرف جا رہے تو سارے لوگ، آپ کو کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. اجتماعی کام بڑا آسان ہے، انفرادی محنت بڑا مشکل ہے. اپنے دل کو سینا لینا بڑا مشکل کام ہے. دوسروں کے کپڑے سینا بڑا آسان ہے، کبھی اپنے دل بھی سی لینا. بیک کیمرہ آپ کھول لیتے ہیں، کبھی فرنٹ کیمرہ بھی کھولو کہ میں کیا ہوں. موبائل میں فرنٹ کیمرہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم ہمیشہ ریکارڈنگ کرتے، کیا کرتے ہیں؟ بیک کیمرہ آن کر کے ساری دنیا کو دکھا کہ ریکارڈنگ ہو جائے. کبھی اپنی ریکارڈنگ بھی کر لیں کہ ہم کیا ہے. ساری نیت کرے، بدلیں گے نہیں شاید. ساری نیت کریں، کوشش کریں گے نہیں شاید. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق. آمین. الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ اپنی محبت عطا کر دے، برکت عطا کر دے، خوشیاں عطا کر دے، سکون عطا کر دے، اطمینان عطا کر دے. اجتماع کو قبول فرما، جن اور انسانوں کے آنے کو قبول فرما، پوری امت مسلمہ کو قبول فرما. اجتماعی نمازیں قبول فرما، سارے امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما. یا اللہ، جتنے 200 کروڑ مسلمان ہیں سب کو تقوی دار بنا دے. جتنے اربوں کربوں ملین بلین جنات ہیں، اللہ ان کو قبول کر دے. غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کر دے. مسلمانوں کو تقوی اور دولت کی دولت سے مالا مال کر دے. تمام غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کر دے. ہمیں ذریعہ سبب بنا دے. ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے. ہم سب کو قبول فرما دے. ربنا تقبل